السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو کوٹیشنز۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں قصص الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام کا سیکنڈ پارٹ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کن فرشتوں کے لیے حکم تھا؟ اس بارے میں علماء کی دو آراء ہیں۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حکم تمام فرشتوں کے لیے تھا۔ آیات کے الفاظ میں جو عموم پایا جاتا ہے اس سے اس رائے کی تائید ہوتی ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس سے مراد زمین کے فرشتے ہیں، لیکن آیات کے سیاق و سباق سے پہلے قول کی تائید ہوتی ہے اور اس حدیث میں بھی عموم ہے۔ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتُهُ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ ابلیس نے حسد کی وجہ سے آپ سے دشمنی رکھتے ہوئے آپ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا اور دھتکار دیا، اس پر لعنت ڈال کر مردود شیطان بنا کر زمین پر اتار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام کو تم اپنے حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 1۔ سورہ اعراف میں مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا ایک جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے راحت حاصل کرے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 189۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے ذکر کیا ہے کہ حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا، جبکہ آپ علیہ السلام سو رہے تھے اور پسلی کی جگہ کو گوشت سے پر کر دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت قبول کرو کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور سب سے ٹیڑھی پسلی وہ ہے جو سب سے اوپر والی ہے۔ اگر تو اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہے گا تو تو اسے توڑ بیٹھے گا، اور اگر اسے چھوڑ دے گا تو ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت کو قبول کرو، یعنی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ عورتوں سے نرمی اور حسن سلوک کا برتاؤ کرو۔ اسکن انت، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں داخل ہونے سے پہلے تخلیق کر دیا جا چکا تھا، لیکن امام سدی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کر دیا گیا۔ آپ جنت میں اکیلے گھومتے پھرتے تھے، ان کا کوئی ساتھی نہ تھا جس سے انہیں تسکین حاصل ہوتی۔ ایک بار وہ سوئے، جب جاگے تو دیکھا کہ ان کے سر کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہے۔ انہیں اللہ نے آپ کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا، عورت ہوں۔ فرمایا، تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ کہا، تاکہ آپ مجھ سے تسکین حاصل کر سکیں۔ فرشتوں نے جو آدم علیہ السلام کے علم کی وسعت معلوم کرنا چاہتے تھے کہا، آدم، اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، حوا۔ انہوں نے کہا، اس کا نام حوا کیوں ہے؟ فرمایا، کیونکہ وہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے تکبر میں آ کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر اپنی اس عمل بد کی انتہائی قبیح دلیل بھی پیش کر دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے لعنتی قرار دے دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور ہم ہی نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری صورت شکل بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں نے تجھ کو حکم دیا کہ تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روک دیا؟
تو اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 11-12۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، ابلیس نے قیاس کیا اور سب سے پہلے اسی نے قیاس کیا۔ امام محمد بن سیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابلیس نے قیاس کیا اور سورج چاند کی پوجا بھی قیاس ہی سے شروع ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا اور آدم علیہ السلام کا موازنہ کرتے ہوئے اپنے آپ پر نظر ڈالی تو اسے اپنی ذات آدم علیہ السلام سے افضل معلوم ہوئی، اس لیے وہ انہیں سجدہ کرنے سے رک گیا، حالانکہ تمام فرشتوں کے ساتھ ساتھ اسے بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ نص کے مقابلے میں قیاس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اور یہ قیاس تو ویسے بھی غلط ہے کیونکہ مٹی آگ سے بہتر اور زیادہ نفع بخش ہوتی ہے۔ مٹی میں پختگی، بردباری، تحمل اور بڑھنے پھولنے کی صفات پائی جاتی ہیں، جبکہ آگ کے اندر جذباتیت، ہلکا پن، جلد بازی اور جلانے کی خصوصیت پائی جاتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ شرف بھی حاصل تھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرما کر ان میں اپنی روح پھونکی تھی، اسی لیے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ انہیں سجدہ کریں، جیسے ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک کھنکھناتے ہوئے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں، جب میں اس کو صورت انسانیت میں درست کر لوں اور اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ تو سب کے سب فرشتے سجدے میں گر پڑے مگر شیطان، اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جسے تو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ سورہ حجر آیت نمبر 28-35۔ ابلیس اس لیے لعنت کا مستحق ہوا کہ اس کے طرز عمل میں آدم علیہ السلام کی تنقیص و تحقیر اور ان پر فخر و تعالی کا اظہار ہے، حکم الہی کی مخالفت ہے، جبکہ آدم علیہ السلام کا نام لے کر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ پھر اس نے جو عذر پیش کیا وہ بھی بیکار بلکہ عذر گناہ بدتر از گناہ کا آئینہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اس کا تذکرہ یوں فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، کہنے لگا بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پھر ازراہ طنز کہنے لگا، دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے چلا جا، جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے اور وہ پوری سزا ہے۔ تو ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنے آواز سے بہکاتا رہے اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے اور ان سے وعدے کرتا رہے، اور شیطان ان سے جو وعدے کرتا ہے سب دھوکہ ہے۔ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں، اور اے پیغمبر تمہارا پروردگار کارساز ہے، کافی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61-65۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو ابلیس کی دشمنی پر متنبع کیا اور اس کے انجام بد سے ڈرایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا، تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا کہ تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو۔ سورہ کہف آیت نمبر 50۔ یعنی وہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل گیا اور اس نے تکبر کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا۔ یہ اس کی ناپاک فطرت تھی جس نے اسے دھوکہ دیا، کیونکہ وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جن آگ کے شعلے سے پیدا کیے گئے ہیں، اور آدم علیہ السلام اس چیز یعنی مٹی سے پیدا کیے گئے جو تمہیں بتا دی گئی ہے۔
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابلیس ایک لہجہ بد بھی فرشتہ نہیں رہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، ابلیس زمین کے ان فرشتوں میں سے تھا جنہیں جن کہا جاتا تھا، اور علم و عبادت میں ان سب سے بڑھ کر تھا، اور اس کا نام عزازیل تھا۔ سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: پھر شیطان نے کہا کہ مجھے تو نے ملعون کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا اور ان کی راہ ماروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 16-17۔ یعنی اے اللہ، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس لیے میں بھی انہیں گمراہ کرنے کے لیے ہر جگہ ہاتھ لگا کر بیٹھوں گا اور انہیں گمراہ کرنے کے لیے ہر طرف سے آؤں گا۔ خوش نصیب وہی ہے جو اس کی مخالفت کرے، اور سراسر بد نصیب وہ ہے جو اس کی بات مان لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے ہر راستے پر گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ جب ابلیس نے حکم الہی کی تعمیل سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے تا قیامت لعنتی اور مردود قرار دے کر نکل جانے کا حکم دے دیا، اور اس کا مقام و مرتبہ بھی چھین لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا، سورہ اعراف آیت نمبر 13، یعنی اس جنت سے اتر جا اور اخرج منہا، سورہ اعراف آیت نمبر 18، یعنی اس سے نکل جا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آسمان پر تھا، وہاں سے اسے نیچے اتر جانے کا حکم دیا گیا، اور اس مقام و مرتبے سے بھی محروم کر دیا گیا جو اسے عبادت کی وجہ سے اور اطاعت و عبادت میں فرشتوں سے مشابہ ہونے کی وجہ سے حاصل ہوا تھا۔ اس کے تکبر و حسد اور نافرمانی کی وجہ سے اس سے یہ مرتبہ سلب کر کے اسے ذلت و لعنت کے ساتھ زمین پر پھینک دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدم کا بیٹا سجدے کی آیت تلاوت کرتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس لیے اسے جنت ملے گی۔ مجھے سجدہ کرنے کا حکم ملا تھا، میں نے نافرمانی کی تو مجھے جہنم ملے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو، اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے۔ سو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی ستر کی چیزیں یعنی شرم گاہیں جو ان سے پوشیدہ تھیں کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کی ستر کی چیزیں کھل گئیں، اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ کر اپنے اوپر چپکانے یعنی ستر چھپانے لگے۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے، اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ ہے اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے، یعنی فرمایا کہ اس میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا، اور اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 19-25۔ مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ جنت میں جس درخت کے قریب جانے سے روکا گیا تھا، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
اس درخت کے پاس نہ جانا۔ یہ درخت کون سا تھا؟ اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک وہ انگور کی بیل تھی، یہود کی رائے میں وہ گندم تھی، وہابن اس کا دانہ مکھن سے نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت تھا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ وہ انجیل کا درخت تھا۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ کوئی ایسا درخت تھا کہ اس کو کھانے سے قضائے حاجت کی ضرورت پیش آتی تھی، اور جنت کی زمین میں قضائے حاجت مناسب نہیں۔ یہ اختلاف معمولی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا تعین نہیں فرمایا۔ اگر اس کے تعین میں کوئی حکمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ متعین طور پر بیان فرما دیتا، لہٰذا اس میں رائے زنی سے اجتناب بہتر ہے۔ اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام کو جس جنت میں ٹھہرایا گیا تھا، کیا وہ آسمان والی جنت ہے یا زمین میں کوئی باغ تھا؟ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ جنت آسمان میں ہے اور اس کا نام جنت المأویٰ یا جنت الخلد ہے۔ قرآن مجید کی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کا ظاہری مفہوم اس کی تائید کرتا ہے، جیسے ارشاد ہے ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ البقرہ آیت نمبر 35۔ اس آیت میں الجنہ کا العموم کا معنی نہیں دیتا، بلکہ عہد ذہنی یعنی مخاطب کو پہلے سے معلوم چیز کی طرف اشارے کے لیے ہے۔ اس صورت میں اس سے مراد وہی جنت ہو سکتی ہے جو شریعت نے بتائی ہے، یعنی جنت المأویٰ۔ جیسے آدم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بات چیت کے دوران میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے اپنے آپ کو اور ہم سب کو جنت سے کیوں نکلوا دیا؟ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع فرمائے گا، جب جنت مومنوں کے قریب لائی جائے گی تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، وہ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے ابا جان ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوا دیجیے۔ وہ فرمائیں گے تمہیں جنت سے تمہارے والد کی غلطی ہی نے نکلوایا تھا۔ اس حدیث میں بظاہر قوی دلیل موجود ہے کہ وہ جنت المأویٰ ہی تھی جس سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا، تاہم اس استدلال پر تفقید کی گنجائش موجود ہے۔ دوسرے علماء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس جنت میں آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا وہ جنت الخلد ہمیشہ کی زندگی والی جنت نہیں تھی، کیونکہ انہیں ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا اور اس جنت میں سو گئے، اس سے نکالے گئے۔ اس جنت میں ان کے پاس ابلیس آیا۔ ان امور سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنت المأویٰ نہیں تھی۔ اس قول کی تائید میں موجودہ تورات کے بیان کو بھی پیش کیا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ جنت جس میں آدم و حوا علیہ السلام رہے، اس کے بارے میں دو آراء ہیں۔ ایک وہ جنت الخلد ہے، دو وہ کوئی اور جنت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کی اور اس میں ان کی آزمائش ہوئی۔ وہ جنت الخلد نہیں، کیونکہ وہ دارالامتحان نہیں دارالجزا ہے۔ دوسرے قول کے قائلین میں پھر اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ جنت آسمان میں تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے نیچے اتارا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ جنت زمین میں تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر انہیں ایک خاص درخت سے منع فرمایا تھا، دوسرے درختوں کے پھلوں سے نہیں۔ اور یہ واقعہ ابلیس کو سجدے کا حکم دیے جانے کے بعد کا ہے۔ دوسرے قول والوں کی طرف سے ایک سوال اٹھایا گیا ہے جس کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں یقینی بات ہے کہ جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا، اور یہ حکم قانونی حکم کی حیثیت نہیں رکھتا تھا جس کی تعمیل بھی ممکن ہے اور عدم تعمیل بھی، بلکہ یہ تنفیذی حکم تھا جس کی عدم تعمیل اور سے تعبی ممکن نہیں۔ اس لیے فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر، سورہ الاعراف آیت نمبر 18۔ اور فرمایا اس سے اتر جا، تجھے کوئی حق نہیں کہ اس کے اندر رہ کر تکبر کرے، سورہ الاعراف آیت نمبر 13۔ اور فرمایا سو اس سے نکل جا
کیونکہ تو مردود ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 77۔ ان آیات میں منہا اس سے مراد جنت یا آسمان یا درجہ ہے، جو مطلب بھی لیا جائے، بہرحال وہ اس جگہ موجود نہیں رہ سکتا جس سے نکال دیا گیا اور دور کر دیا گیا۔ وہ نہ وہاں رہ سکتا ہے، نہ اس کا وہاں سے گزر ہو سکتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کا ظاہر مفہوم یہ ہے کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا اور انہیں مخاطب کر کے کہا۔ ترجمہ: بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمرہ دے اور ایسی بادشاہت کہ کبھی زائل نہ ہو۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 120۔ اور کہا۔ ترجمہ: تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور نہ ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 20 تا 22۔